سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ استنبول میں 4 روز تک ہم طویل گھنٹوں تک بیٹھے رہے لیکن بات نہ بن سکی، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا اور پریشر ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاسی معاملات ہوں یا عسکری معاملات جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو 50% کامیابی تو پہلے مرحلے پہ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو کامیابی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پہ آپ نے کہا کہ کہاں سے معاملہ رکا ہے۔ دیکھیں پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بات تحریری طور پہ لکھی جانی چاہیے کہ افغان سرزمین نے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور یہ واقعتاً بڑی مشکل بات تھی افغان طالبان کے لیے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے اور بہت ساری تنظیمیں بھی ہیں، ان کی اپنی رٹ موجود نہیں ہے، اور یہی وہ ایک نقطہ تھا جس پہ وہ تحریراً بات کرنے سے گریزاں تھے۔ اور قطر اور ترکیہ کو بڑا کریڈٹ دینا چاہیے کہ جب پاکستان کا وفد ایئرپورٹ کی جانب گامزن تھا تو انہوں نے پھر اپنا اثر رسوخ بروکار لایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہر مرحلے پہ، اپنے دوستوں کی عزت و تکریم کی، دوستوں کی بات مانی۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں آج ترکیہ کا ایک اخبار دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مذاکراتی عمل میں جو جن ایشوز پہ بات کی ہے وہ ان کے ایشوز بڑے حقیقت پسندانہ ہیں، اور افغان طالبان جس بات سے گریزاں تھے، دیکھیں بات یہ کہ گرنٹر اب وہ بنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن 5 نکات کی بات ہو رہی ہے یہ سیز فائر کا عمل تو آگے چل رہا ہے، میرے خیال میں یہ آنے والے 5 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ 6 نومبر اور آج کے بعد 6 نومبر تک کے 5 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ معاہدہ واقعتاً نیک نیتی سے کیا گیا۔ اور اس میں ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں یہ بات مانیٹرنگ کی گئی، اور اس میں ساتھ تصدیق کا عمل، اور یہ بات پہلی دفعہ میں نے ملکوں کی سطح پہ معاہدے میں دیکھی ہے کہ جو بھی شکایت ہوگی اگر شکایت درست ثابت ہوئی تو اس میں جرمانہ ہوگا۔ اور پاکستان نے اندر جو موقف اختیار کیا ہے، دیکھیں پاکستان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یا تو تسلیم کریں یا اس بات کی تردید کریں کہ آپ کا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق ہے۔ بات یہ کہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو آپ اس بات سے انکاری کیوں ہیں، اور آپ اس بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ ان 4 دنوں میں کیا یہ تسلیم بھی نہیں کر سکے وہ لوگ کہ ان کا کوئی تعلق ہے ٹی ٹی پی سے؟ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے جو مطالبات تھے وہ پوری طرح تسلیم نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی پاکستان نے وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ امن کو موقع دیا ہے۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ذمہ دار ملک ہے۔ کیا افغان طالبان سے الجھے، اور کیا افغان طالبان کو نہیں پتا کہ ابھی چند ماہ پہلے پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو شکست دی ہے؟ تو لہذا پاکستان کا یہ ایشو نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سلمان صاحب، میں اس کے باوجود اگر ہم افغان میڈیا کو دیکھے رہیں 4 روز تک وہاں جو چلتا رہا اور مذاکرات کی ناکامی کی خبر جیسے ہی آئی تو ان کی جانب سے بھی دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا گیا، بڑا منفی پروپیگیٹ کیا گیا۔ آپ نے ٹھیک کہا، میرا خیال وہ مناسب بھی نہیں، نہ آپ کہیں گے نہ میں کہوں گا، لیکن وہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کا علاج پاکستان کے پاس موجود ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا اس بات کو جانتی ہے، یہ بات وہاں پر بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں خواجہ آصف صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک وقت میں سارے ان کے ناقد تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس وقت بھی آپ یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کام تقسیم ہوا ہوتا ہے، اور خواجہ صاحب مسلسل ایک بات جو کہتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سارے شواہد، پہلے بھی جب وہ گئے تھے تو شواہد موجود تھے، اور ان شواہد کی تصدیق ہوئی ہے۔ آپ ذرا قطر کے اور ترکیہ کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ وہ پاکستانی موقف کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ آنے والے 5 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ ہم طاقت کے استعمال سے گریزاں ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف ایک دن پہلے جب قبائلی عمائدین سے بات کر رہے تھے، انہوں نے پھر یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن دہشت گردی کا عمل اب برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ لائن پاکستان ڈرا کر چکا ہے، اور پاکستان کی اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی جو ہے یہ یقیناً نتیجہ خیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ترکیہ اور قطر کے کردار کو بہت سراہا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے موقف کی ثالثوں کی جانب سے بھی حمایت کی جا رہی ہے۔ سلمان صاحب، ایسی نوبت کیوں آئی کہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر اور سی ایم پنجاب کے لیے ایسے کلمات کہنا کیا ظاہر کرتا ہے یہ؟ دیکھیں ان کے آپ بگڑے تیور کی بات کر رہے ہیں، یہ سلسلہ اب سے شروع نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ
اور پی ڈی ایم کی حکومت اس سارے عمل میں بنیادی کردار جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ اب پی ڈی ایم 1 میں انہوں نے حصہ بحیثیت جثہ لیا اور اس کے بعد 8 فروری کے انتخاب میں ان کی پارلیمانی حیثیت بری طرح مجروح ہوئی۔ یہ تو ماضی کی بات ہے نا، ہم نے حال ہی میں 26ویں آئینوی ترمیم کے موقع پر ایسی رونق دیکھی ان کے گھر میں، کبھی بلاول جا رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم خود چل کے جا رہے ہیں، صدر مملکت جا رہے ہیں، اور اب مولانا نون لیگ کی حکومت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ آپ پیچھے کی بات میں دیکھیں، اس وقت 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو افغان صورتحال پہ بھی ان کی ریزرویشن ہے کہ اگر کسی ایک ایشو پہ پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا اتفاق ہے تو وہ افغان صورتحال پہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنا ہے تو پھر منتخب لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی طاقت عوام یا پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ مدارس ہیں، اور جب بھی مدارس پہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا مولانا ریئیکٹ کریں گے۔ اب جس بات پہ مولانا نے ریئیکٹ کیا ہے، دیکھیں بطور چیف منسٹر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ سیاست اٹھا کے دیکھیں نا، وہ بات چیت کا سلیقہ بھی جانتے ہیں اور ہمیشہ شائستگی کا اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری کچھ معاشرتی اقدار بھی ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک بڑا عزت و تکریم کا رشتہ ہے، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام میں کئی دفعہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کو واضح ہدایات تھی کہ مولانا بڑے فیصلوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لیا جائے، اور بڑے اچھے تعلقات ہیں اس وقت اسپیکر ایاز صادق صاحب کے، اور ایاز صادق صاحب کو بھی۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاک افغان صورتحال کے حوالے سے ابھی تک مولانا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ان مذاکرات کے حوالے سے؟ نام لیا، ان کا فون آ گیا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے نا، کہ میں نے کہا کہ وہ شائستگی کا اختیار، لیکن وہ صرف چیف منسٹر پنجاب نہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں، اور ہمارے ہاں بیٹیوں کا ایک احترام رہا ہے، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان میں ایک وقت میں جانتا ہوں کہ جس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو ان کے بارے میں اس طرح کا رد عمل نہیں دیتے۔ اس کے لیے الفاظ اور بھی تھے، مسترد کر سکتے تھے۔ اور بات یہ کہ وہ اگر 10,000 ائمہ کرام کو دینے کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ کہ وہ مدارس پہ زیادہ نہیں پڑھنے دیں گے، اور 26ویں آئینی ترمیم کی بات آپ کر رہی تھی تو اس میں ہمیں یاد ہوگا کہ انہوں نے مدارس کا ایک شک ڈلوا لی تھی۔ اس وقت وہ ایک امبیرسنگ صورتحال سے دو چار ہیں، اور وہ اپنی سیاسی طاقت جو خاص طور پہ مدارس کی ہے اس پہ نہیں وہ چاہتے کہ کسی طرح کی آنچ آئے، اور آنے والے وقت میں خاص طور پہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ اپنا وزن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ آنے والے ایک ہفتے نہیں، ضرورت تو پڑے گی، وہ تو 2 تہائی اکثریت چاہیے جو آئین کے اندر ترمیم ہے، کہ مولانا فضل الرحمان کے بگڑے تیور سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت جانتی ہے، اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب اس مہینے ملنے نہیں گئے، تو لہٰذا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کی دسترس سے باہر نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹی کے حوالے سے جو ریمارکس ادا کیے ہیں وہ شاید کوئی باپ برداشت نہ کرتا۔